بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ فی القرآن الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العلوم ام الہدى ام الائمہ ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقا زادی آج کے اس جشن کا بہتر سے بہتر اجر بانیان اور حاضرین کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ بالخصوص آپ تمام احباب کی ترجمانی کرتے ہوئے میں پردہ غیبت میں موجود اپنے شہنشاہ کی بارگاہ اقدس میں قرآن امامت کی سورہ کوثر کے ظہور پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں سے فرمائے، وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ بسم اللہ۔ گفتگو کا مرکز و محور اس پاک بادشاہ کی ذات اقدس ہے جس پہ گفتگو تقاضا بشریت سے باہر ہے۔ زمانہ اس شہنشاہ کی تعریف و توصیف میں کیا بیان کر سکتا ہے کہ اس شہنشاہ کے بارے میں کیا لب کشائی کروں کہ جس نے کربلا کی تکمیل میں اپنی مسکراہٹ سے مرکزی کردار ادا کیا۔ حماد اہل بیت کی دھرتی ہے، یہاں لفظ کا قتل میرا خیال گناہ ہے، تو یہاں میں لفظ کہوں گا کہ اس شہنشاہ پہ میں کیا بولوں جو دین آدم کے رونے سے شروع ہوا تھا اصغر کے ہنسنے پہ مکمل ہوا۔ بسم اللہ جو آدم کے گریہ سے شروع ہوا تھا اسے اصغر کی مسکراہٹ نے مکمل کر دیا۔ صحیفہ امامت کی سورہ کوثر 14 میں نہ رہ کے بھی باب الحوائج، بہادر اتنا ہے کہ عباس کے بعد آیا ہے، ضروری اتنا ہے کہ جب تک دنیا میں آیا ہی نہیں حسین نے کربلا کا سفر شروع ہی نہیں کیا۔ میں نے کبھی بھی شہنشاہ کے بارے میں 6 ماہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ میں ان پاک گھر کے پاک شہزادوں کے بارے میں، پاک بادشاہوں کے بارے میں ماہ و سال کبھی نہیں گنتا۔
میں بڑا خوبصورت سا لفظ کہنے لگا ہوں، مجمع میں ایک بندہ ہلکا سا مسکرا دے، میں سمجھوں گا لفظ اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ 6 ماہ اصغر کی عمر نہیں، 6 ماہ مدت رہ گئی تھی اسلام کی نبض کے رکنے کے لیے۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، 6 ماہ کا خون رہ گیا تھا اسلام کے وجود۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ سرکار۔ میں بالکل خالصتاً عقیدہ ممبر پہ پڑھنے کا قائل، کوئی تمہید نہیں کی، کہیں سے کوئی بھی لفظ نہیں، بالکل سادی سادی باتیں آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ پھر اگلا لفظ ہے عقیدے کا پہاڑ، لیکن بڑے دھیمے لہجے میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ عقیدہ آج تک آپ کا یہی ہے کہ یہ آدم سے پہلے کے لوگ ہیں، یہ تو سب کا عقیدہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اصل آدم ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، دعویٰ ادھورا کر کے اپنی قوم کو کبھی بھی معلق چھوڑ کے میں نہیں جاتا، جہاں پرواز لے کے گیا ہوں اس سے اوپر لے کے جاؤں۔ میں نے کہا یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے جب جنت سے نکالا تھا تو آدم کا لباس اللہ نے چھین لیا تھا۔ خدا نے آدم سے کہا لباس جنت اتار، بغیر لباس کے زمین پہ جا، اور آدم جنت کا لباس دے کے آئے تھے۔ آدم جنت کا لباس پہن کے آ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ مکین جنت تھا، مالک جنت نہیں تھا۔ مالک جنت ہوتا تو یہاں بیٹھ کے بھی منگوا سکتا تھا۔ خدا نے بابا جی آدم سے لباس جنت چھین لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نسل آدم میں سے جو بھی آتا ہے بغیر لباس کے آتا ہے۔ میں پھر لفظ کہتا ہوں، نسل آدم میں سے جو بھی آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ اب میں جو بھی کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، جب میں نے کہہ دیا جو بھی تو اس کا مطلب جو بھی آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا، اس لیے کہ وہ نسل آدم ہے۔ جب باپ ہی بغیر لباس کے آیا تو اولاد کی ضرورت کیا ہے کہ وہ لباس پہن کے آ جائے۔ جب آدم بغیر لباس کے آیا تو اولاد آدم میں سے جو بھی آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ رات کے اس پہر میں ڈیرہ غازی خان جشن سننے کے لیے نہیں آیا، اپنے عقیدے کی معراج کے لیے آیا، تو عدل کے ترازو پہ لفظ رکھنے لگا ہوں، اگر قیمت بنے تو وہاں سے اٹھا لینا۔ میں نے کہا تھا یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ جو بھی آدم کی نسل سے آئے گا وہ لباس کے بغیر آئے گا۔ اگر کوئی لباس پہن کے آ گیا تو پھر سمجھ لینا کہ وہ نسل آدم نہیں ہے، وہ اصل آدم ہے۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، اس گھر کا کوئی بھی بغیر لباس کے نہیں آیا۔ اگر مولوی پوچھے دلیل کیا ہے، اس سے کہنا انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا کیا، وہ کہے گا سجدہ۔ اس سے کہنا سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہی نہیں۔ یہ نسل آدم کیا، یہ اصل آدم۔ میں ان کے بارے میں کہوں یہ 9 کو آئے، 13 کو آئے، 3 کو آئے، 5 کو آئے، یہ ساری چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھے۔ یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں ہے، ماضی حال مستقبل یہ زمانے کی قسم ہے، یہ ان کسی قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ہے ہی نہیں۔ بالکل صحیح ہے، حقیقت ہے۔ میں بڑا سادہ سا جملہ دینے لگا ہوں، اگر یہ زمانے میں ہوتے تو امام زمانہ تو نہ ہوتے۔ امام کہتے ہیں جو آگے چلے، یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلتے، آگے چلتے، زمانہ ان کے پیچھے چلتا۔ ایک بندے نے میرے امام سے کہا تھا مولا جب میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ شاید اس صحابی کا اشارہ ہمارے دور کی طرف تھا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم ہر دور میں۔ جس کا عقیدہ بالکل اچھا نہیں تھا اس نے کہا ولادت، جس کا بڑا اچھا تھا اس نے کہا نزول۔ اگر مجھ سے میرا عقیدہ سنو تو میرا تو عقیدہ یہ ہے، یہ دونوں ہی الفاظ ان کی بارگاہ میں جچتا ہی نہیں۔
جس کا بڑا اچھا عقیدہ ہے اس نے نزول کا ہے. بابا جی ایسا ہی کہا. نزول بھی کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا. ان کی ہاں پستی ہوتی نہیں. پھر ان کے لیے کیا کہیں؟ ماشاءاللہ. ظہور کہیں، نزول کہیں، یہ سارے الفاظ چل رہے ہیں نا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق. بے شک. میں نے خیرات میں ایک لفظ مانگا، اگر وہ اچھا ہوگا تو ڈیرہ غازی خان میں کوئی ایک آدھ بندہ مجھے اس جملے کی قیمت دے دے کہ ان کے بارے میں پھر کیا جملہ کہیں، ان کے آنے کو کیا کہیں، ان کے جانے کو کیا کہیں. جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخش دیتے ہیں، اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں. جب وہ اذن واپس لے لیتے ہیں، اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں. یہ 9 رجب کو آئے نہیں، 9 رجب کو ہمیں نظر آئے تھے. یہ 9 رجب کو آئے، 13 کو آئے نہیں، ہمیں نظر آئے. یہ 3 شعبان کو آئے نہیں، ہمیں نظر آئے. یہ تھے، یہ ہیں، یہ رہیں گے. یہ کہاں تھے؟ جس نے بہت عقیدہ رکھا اس نے کہا یہ آسمانوں پہ رہتے ہیں. آسمان بھی ان کا ٹھکانہ تو نہیں ہے. جنت ان کا گھر تو نہیں ہے. جنت تو ان کے نوکروں کے رہنے کی جگہ. ایسا ہی بات. ابھی 13 رجب ہوگا، آپ جشن منائیں گے، آپ جشن میں جملہ کہیں گے ہمارا مولا علی کعبہ میں آیا. یہ غیر مذہب کے سامنے اپنے مولا کی تعریف بیان کرنے کے لیے بڑا اچھا جملہ ہے. غیر مذہب اس سے متاثر ہو سکتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اس فضیلت پہ فخر نہ کرنا. یہ علی کی فضیلت نہیں کہ وہ کعبہ میں آئے. مولا حسین عزت. اور میں لفظ تبدیل کرنے لگا ہوں. ڈیرہ غازی خان میں 13 رجب تک یہ جملہ تبدیل ہونا چاہیے عقائد کے نوجوانوں کے لیے. علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے آئے. میں نے لفظ کہا، میں اس لفظ پہ پہرا بھی دوں گا اور اس پہ دلیل بھی دوں گا. علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے آئے. علی کی منزل کعبہ نہیں، علی کی گلی کعبہ ہے. علی کا گھر کعبہ نہیں، علی کا رستہ کعبہ ہے. علی رہتے کعبہ میں نہیں، علی گزرے کعبہ سے تھے. اب میں اس پہ دلیل دیتا ہوں. اب میں دلیل دینے لگا ہوں. معصوم کا پورا خطبہ اس پہ ریفرنس کے طور پہ دلیل میں پیش کر سکتا. ایک شخص نے امام سے پوچھا مولا یہ بیت اللہ کیا ہے؟ فرمایا شبیہ. بالکل عرفان پڑھو، خالصتاً عرفان پڑھو. مولا بیت اللہ کیا ہے؟ فرمایا شبیہ. مولا کس کی؟ فرمایا بیت المعمور کی. یہ ہے زمین کا مرکز، وہ ہے آسمان کا مرکز. یہ ہے فرش والوں کا کعبہ، وہ ہے عرش والوں کا کعبہ. یہ کعبہ اس کی شبیہ ہے، وہ ہے بالکل عرش کا مرکز، یہ ہے زمین کا مرکز. بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین پہ بیت اللہ ہے. یہ اصل نہیں، یہ اس کی شبیہ ہے. بھائی دعا فرمائیں گے. لوگ اصل کو سجدہ نہیں کر رہے، اصل بیت المعمور. امام نے فرمایا یہ اس کی شبیہ. بیت اللہ میں کیا ہے؟ فرمایا ہمارے جسم آئے تھے. بیت المعمور میں کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نور رہتے تھے. یہاں آنے سے پہلے ہم وہاں تھے. سائل نے پوچھا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہاں کیا ہوتا ہے؟ مولا سجدہ. فرمایا یہاں بھی سجدہ، وہاں بھی سجدہ. یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے، وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے. یہ ہے فرش والوں کا کعبہ، وہ ہے عرش والوں کا کعبہ. جب ہم جسموں میں نہیں تھے تب ہم نور میں تھے، جب ہم نور میں تھے تب ہم بیت المعمور میں تھے. صحابی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو. اس نے کہا اچھا مولا اصل تو وہ ہے. امام نے مسکرا کے فرمایا وہ بھی اصل نہیں ہے. مجھے اس چہرے کی زیارت کرنی ہے جو رات کے اس پہر میں جشن سننے آئے.
وہ بھی اصل نہیں ہے۔ مولا پھر وہ کیا فرمایا؟ وہ بھی شبیہ ہے۔ مولا کس کی؟ فرمایا عرش رحمان کی۔ سب سے اوپر عرش رحمان ہے، پھر بیت المعمور ہے، پھر یہ بیت اللہ ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا صاحبہ، یہ بیت اللہ تیسرے درجے کی شبیہ ہے۔ اصل عرش رحمان، پھر اس کے نیچے بیت المعمور، پھر اس کے نیچے بیت اللہ۔ آپ کا ذہن بٹ گیا، پھر ممبر کی طرف ذہن لائیے گا۔ سب سے اوپر عرش رحمان، پھر بیت المعمور، پھر بیت اللہ، وہ عرش رحمان، یہ بیت المعمور، یہ بیت اللہ۔ یہاں جسم ہے، وہاں نور ہے۔ یہاں جسم طواف کرتے ہیں، وہاں انوار طواف کرتے ہیں۔ اس بندے نے کہا اچھا مولا تو اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ میں جسم آئے تھے، بیت المعمور میں آپ کا نور رہتا تھا، تو مولا عرش رحمان پہ کون رہتا ہے؟ فرمایا کس کی جرت ہے کہ کوئی وہاں پہنچے؟ وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں، وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں۔ اس نے کہا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہاں ہمارے انوار اس کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور میں وہ ہمارے نور کا کرواتا ہے، بیت اللہ میں وہ ہمارے جسموں کا کراتا ہے۔ سید زادے سے لے کے آخری بندے تک 13 رجب کے لیے تحفہ دینے لگا ہوں۔ 13 رجب کو علی کی ماں یہاں سے علی لینے نہیں آئی، بی بی کا پہلا قدم کعبے میں تھا، دوسرا بیت المعمور پہ تھا، بی بی عرش رحمان پہ پہنچی، ادھر پردہ پھٹا، ادھر دیوار پھٹ گئے۔ وہاں سے چلے یہاں سے گزرے۔ کیا بات! 13 رجب کو علی کی ماں خانہ کعبہ سے آئی، 14 رجب، 15 رجب، 16 رجب کو بی بی کعبہ سے باہر آئی۔ کوئی بندہ مجھے قرآن کی حاشیے پہ کسی مولوی سے لکھوا کے دے، ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام گھر کی مستور تھی؟ اتنے بڑے گھر کی مستور گھر سے نکلی، بی بی آئی بھی دن کی روشنی میں تھی، خاموشی سے بھی نہیں آئی، دن کی روشنی میں آئی۔ لوگوں نے گزرتے بھی دیکھا، بی بی گھر سے بی بی خانہ کعبہ کے تالے کی نہیں لے کے آئی، کلید بردار کعبہ تھے، متولی کعبہ تھے۔ بابی چاہتی تو بی بی وہاں سے چابی لے آتی، ورنہ نہیں۔ بی بی چلی اور دیوار کے قریب آئی اور فوراً ہی اندر نہیں گئی، تھوڑی دیر توقف کیا، رکی، پھر دیوار پھٹی، پھر بی بی اندر گئی، پھر دیوار مل گئی۔ لوگوں نے آتے بھی دیکھا، رکتے بھی دیکھا، دیوار پھٹتے بھی دیکھا، بی بی کو اندر جاتے بھی دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے والوں نے یہ بات ہضم کر لی تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین تھی؟ یہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا؟ 2 کام مکے والوں نے پہلی بار دیکھے۔ پہلے تو اس گھر سے کبھی کوئی مستور نہیں آئی، دوسرا یہ کہ اس گھر کی دیوار کبھی نہیں پھٹی۔ وہ بھی آ گئی، دیوار بھی پھٹ گئی، بی بی ہٹی بھی نہیں، چلی بھی اندر گئی، دیوار بھی مل گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے میں خاموشی ہو گئی؟ مکے والوں میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ہاشمیوں کی ایک بی بی گھر سے نکل کے آئی ہے اور اللہ کے گھر کی دیوار پھٹ گئی ہے اور بی بی گھر کے اندر چلی گئی ہے۔ لوگ ہانپتے کامتے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آئے، ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کل ایمان کا باپ آیا، انہوں نے کہا ابو طالب تیری بی بی کو ہم نے گھر سے نکلتے دیکھا اور دیوار کے قریب گئی ہے اور دیوار پھٹ گئی ہے اور بی بی اندر چلی گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے۔ ابو طالب دروازہ بند کر کے دے، مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے۔ آخر مکہ میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ آخر وہ بی بی گئی تو گئی کہاں ہے؟ مردوں نے عورتوں کو بتایا، عورتوں نے بچوں کو بتایا، رات کو بھی پہرا ہوتا، دن کو بھی پہرا ہوتا۔ لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے، عزا کے پجاری عزا سے پوچھتے، آخر وہ بی بی کہاں ہے؟ آخر وہ بی بی کہاں ہے؟ آخر وہ بی بی کہاں ہے؟ 3 دن مکہ میں یہی بے چینی کا عالم رہا، کوئی رات میں پہرا دیتا، کوئی دن میں پہرا دیتا، وہ بی بی
بی آئی کہ نہیں آئی، وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی، وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی۔ آخر 16 رجب کو مکے والوں نے طے کیا کہ اللہ کے گھر کے تالے کو توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بی بی کہاں ہے۔ آخر مکہ کے سردار اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے تالا توڑنے سے پہلے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ یہ پہلی دستک تھی جو توحید کے دروازے پہ ہوئی۔ خدا نے کہا میں نے بھی 3 دن انتظار کیا تھا کہ بندے میرے دروازے تک پہنچ جائے، اب یہ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں۔ آواز آئی اٹھا علی کی ماں میرے گھر کا اندر سے دروازہ کھول۔ بی بی کی ماں گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ تو میں دروازہ کھول انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی۔ بسم اللہ سے بسم اللہ سے۔ یہ ہے اللہ کے مظہر۔ لا الہ تک پہنچنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک بندے نے آگے میرے امام سے سوال کیا تھا، اس نے کہا رسول کی حدیث ہے یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت۔ علی فرمایا بے شک یہ حدیث ہے۔ جملہ دیکھیے گا کتنا خوبصورت اور جواب کتنا خوبصورت ہے امام۔ اس نے کہا یا علی بتائیے عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے؟ فرمایا بے شک اللہ کی ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ تیرا دیکھیں، عبادت اس کی کیسے؟ اس کی عبادت ہوگی اگر اسے جھکیں، چہرہ تیرا دیکھے عبادت اس کی کیسے؟ علی نے جلال میں آ کے کہا اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اس کا ہے تو اس کی عبادت۔ علی ولی اللہ متنازع مسئلہ نہیں۔ بندے کہتے 2 4 6 سال پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ یہ اتنا پرانا قصہ ہے کہ ابلیس اسی جرم کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ حجت کی وجہ سے اتنا سخت تو نہیں ہوگا۔ جی میں جشن بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ دعا کہاں سے نکل رہی ہے اور دھواں کہاں سے نکل رہا ہے۔ علی جب بولنے کے لیے یہاں زبان دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے لیے یہاں ایک آنکھ بھی دے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ نہیں مرنے ہم بد دعا کیوں دیں؟ علی کے دشمن کا مقدر بھی عجیب ہے، یہاں بھی جلنا۔ وہاں بھی جلنا، یہاں فضائل سے جلنا، وہاں علی کی حقیقت سے جلنا۔ اچھا جی بالکل کریں گے جی، کیوں نہیں کریں گے۔ لہٰذا کبھی بھی زندگی میں امیر المومنین کی ولایت کو یہ سوچ کے نہ کہنا یہ تو ابھی بات شروع ہوئی ہے، یہ تو ذاکروں نے بات کی تھی، اس سے پہلے تو یہ بات تھی ہی نہیں۔ سب سے پہلے بتاؤ کہ قصور ابلیس کا کیا تھا؟ اسے جو اللہ نے اس کی پوری عبادت لعنت میں بدل دی، کیوں بدلی تھی؟ کیا اس نے اللہ کا انکار کیا تھا؟ ابلیس تو کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا۔ بسم اللہ سے انکار کیا تھا حجت کی اطاعت کا۔ وہ حجت کی اطاعت کے معاملے میں بڑا سخت ہے، وہ ہر جرم معاف کر دیتا ہے۔ اس نے عذاب بھیج دیا، اس میں لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، صرف ایک وجہ سے کہ اس نے حجت کا انکار کر دیا۔ وہ اپنے منکر معاف کر سکتا ہے، حجت کے معاف نہیں کرتا۔ بندے کہتے ہیں علی مستحب ہے کہ واجب ہے، مستحب چھوڑنے سے عذاب نہیں آتا،
واجب چھوڑنے سے عذاب آتا. علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ بے شک یہ جو حارث پہ عذاب آیا تھا یہ کیا آیا تھا؟ عذاب کیا تھا؟ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے. آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے. جمادات زمین کا جوز. آسمان سے پتھر کہاں سے آیا؟ بیٹھ جاؤ پہ. جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے. بہت اچھا. یہ پتھر آسمان سے کہاں سے آ گیا؟ ساری کتابیں چپ تھی، جواب کہیں سے نہیں مل رہا تھا. میں وہاں گیا جہاں جانا چاہیے تھا. میں نے قرآن کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، تو بتا یہ حارث پہ عذاب کہاں سے آ گیا؟ یہ پتھر زمین سے ابھر کے نہیں لگا، ہوا سے اڑ کے نہیں لگا، یہ آسمان سے کہاں سے آیا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں واضح الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہہ بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا تو اللہ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیج دیے تھے، اور جو ابابیل کی چونچ میں دیے تھے وہ پتھر تھے. پتھر بھی اتنے کہ چھوٹا سا پرندہ، چھوٹی سی چونچ اور چھوٹا سا پتھر. بڑے بڑے ہاتھیوں کے مقابلے پہ اللہ نے چھوٹا سا پتھر بھیج دیا. بڑے ہاتھی کے مقابلے پہ اللہ نے چھوٹا سا پتھر بھیج دیا. جسے خبر ہے کہ آج کا جشن کس بادشاہ کے ساتھ منسوب ہے، خدا نے اسی دن رواج ڈال دیا تھا. خدا نے کہا ہمارا طریقہ یہ ہے، کوئی بہت بڑا لے آئے ہم سب سے چھوٹا بھیج دیتے ہیں. ہم بڑے بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے بھیج دیتے ہیں. خدا نے ابابیل کی چونچ میں ایک ایک پتھر دیا، اس نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لگایا اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا. خدا نے کہا اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، ان میں غلطیاں ہوتی نہیں ہیں. میرے بادشاہ روایت فرماتے ہیں کہ ہر ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. ایک ابابیل کی چونچ میں بھی پتھر تھا. یا جبریل نے اس کے کان میں آ کے اللہ کی وحی سنائی کہ خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہ مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کا تحفظ اللہ کرے گا. تو نے فلاں غار کی کوہ میں بیٹھ کے اگلی وحی کا انتظار کر لینا ہے. معصوم فرماتے وہ پرندہ حکم الہی کے ساتھ اس غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو بھی زندہ رکھا. وہ نہ دانہ چگنے کے لیے جاتا تھا نہ پانی پینے کے لیے جاتا تھا. اللہ نے اس کے جسم سے بھوک اور پیاس کی خواہش کو ختم کر دیا. اسے اتنا زندہ رکھا کہ دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے. ادھر غدیر کا چوک آیا، ادھر کائنات کے سب سے پہلے مکسر نے اٹھ کے علی کی ولایت کا انکار کر دیا. خدا نے جبریل سے کہا اسی پرندے سے کہے اپنے حصے کا پتھر اٹھا، اس کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ. بسم اللہ. یہ اللہ کے مظہر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی. کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں، اللہ کا اثر ہے. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا. آج کسی بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو اللہ ہے، وہ کہے گا ہے. وہ تو دلیل کیا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ سنا ہے؟ اس اللہ سے کبھی بول لے ہو؟ مانا کیوں ہے؟ وہ کہے گا ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہے. اس کا مطلب ہے جن کی گواہی سے تم نے اس کی گواہی دی ہے، ان کی اپنی گواہی باطل کیسے ہو گئے؟ جو ہاتھ اٹھ گئے مجھے اتنا ہی چاہیے تھا.
اگلا جملہ کہہ دوں بالکل خاموش لوگوں کے لیے، جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کر لے؟ ان میں سے کسی ایک کی اطاعت کا انکار کرنا توحید کا انکار۔ شرک ہے جی، شرک بے شک۔ یہ کوئی کہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کی عصمت اور اختیار کا انکار کر دوں اور اسے مانوں، علی ولی اللہ اتنا غیر ضروری نہیں، مشروط ہے لا الہ الا اللہ کا علی ولی اللہ۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر علی کی ولایت کے وہ اپنی توحید کو قبول ہی نہیں کرواتا۔ بلا شبہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ ہم شیعوں نے علی کی محبت میں پڑھا ہے؟ واہ واہ۔ یہ رستہ ہے توحید تک جانے کا۔ ہائے ہائے۔ فکریہ جی کیا بات ہے۔ باہر اندھیرا ہے، امام بارگاہ میں روشنی کیوں ہے؟ ان لائٹوں کی وجہ سے۔ یہ لائٹیں خود نہیں جل رہی، ایک بجلی کی طاقت ہے جس نے اسے روشن کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہی۔ نظر یہ آ رہی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے اپنے مظہر کو روشن کر کے۔ جس نے اسے مانا اس نے اسے مانا، کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں سے تو ظاہر ہونا تھا نا، ہمیں روشنی تو دینی تھی، تو وہ اپنے مظہر سے روشن ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بلب تو نہیں ٹوٹ گیا، ہر کوئی کہے گا بجلی تو نہیں چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مظہر خاموش ہو جائے تو حقیقت بھی چلی جاتی ہے، مظہر خاموش ہو جائے تو حقیقت بھی چلی جاتی ہے۔ پیر ظفر شاہ جی اپنے شہر سے مجھے جملے کی قیمت لے کے دیجئے گا، اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو حقیقت بھی چلی جاتی ہے۔ علی اللہ کا مظہر ہے، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی ہم نے کیوں مانا ہے اللہ کو؟ ہم نے اللہ کو مانا ہے ان کی وجہ سے۔ علی کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا۔ ماشاءاللہ۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ علی کی ولایت مولوی کی محتاج نہیں، حسین کا ماتم کسی کے مشورے کا محتاج۔ بسم اللہ۔ واجب الاحترام قابل صد احترام بھائی جناب کامران عباس تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے جی میں بات مکمل کروں؟ بسم اللہ سرکار۔ بسم اللہ۔ علی کی ولایت نہ چھوڑنا، بس گفتگو تمام ہو گئے، جشن مکمل ہو گیا۔ علی کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا۔ آج پڑھے لکھے بندے ٹیشو پیپر شیعہ، خون مریض کو دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے انہیں جو حسین کو نہیں دیتے۔ دینا چاہیے مریض کو خون، لیکن انہیں دینا چاہیے جو حسین کو نہیں دیتے۔ جاہل جاہل بندوں سے دین پوچھو گے تو یہی انجام ہوگا۔ حسین کی مودت کا خون نکال کے کہتے مریض کو دو، بلڈ بینک تو ہر مریض کا خون لیتا ہی نہیں۔ پانچ پڑے مولویوں سے دین پوچھو گے تو پھر یہی انجام ہوگا۔ کوئی بندہ جا کے بلڈ بینک میں کہے جی میرا خون نکالے، وہ نکال لے گا؟ وہ کہے گا پہلے لیب میں جا، سیمپل دے، چیک کروا اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ بلڈ بینک مریض کا نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا دے کے واپس دے دے۔ حسین کے عشق میں ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں جی یہ اس بات کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیں جی غیر مسلم ہم سے نفرت کر رہا ہے تو غیر مسلم تو تیری کئی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔
کیا دوسرے کو منوانے کے لیے ہم اپنا دین چھوڑ دیں؟ ہمارے عشق کے سامنے بندش ہے کچھ نہیں. ہم کرونا کی وجہ سے نمازیں نہیں چھوڑتے. بہت معروف آرٹیکل ہوا تھا. برطانیہ کی ڈاکٹرز کی ٹیم کربلا گئی تھی. انہوں نے واپس آ کے ایک آرٹیکل لکھا تھا. انہوں نے کہا ہم مسلمان نہیں ہوئے, حسین کو مان گئے. جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا. ان ڈاکٹرز کی ٹیم 7 رکنی ٹیم گئی تھی. سوچ کے کیا گئے تھے؟ انہوں نے کہا دنیا کا سب سے بڑا انسانی اجتماع ہوتا ہے, اتنی پبلک, اتنا کراؤڈ وہاں پہ ہوتا ہے, وہاں جاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. ان کو کیا سوچی کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے میڈیکل کیمپ لگا لیا. انسان دوست جو ہے نا جی, مسیحا ہیں, انہیں اچھا لگتا ہے انسانیت کی خدمت کرنا. انہوں نے وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگا دیا. واپس آ کے 7 کے 7 ڈاکٹر نے جو رپورٹ پیش کی, انہوں نے کہا ہم نے میڈیکل سائنس کی وہاں دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھی. انہوں نے کہا ہم نے اتنی ریسرچ کی, اتنی جدید ریسرچ کے بعد ہماری میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ ایک سرنج ایک مریض کو لگے گی. ایک چھوٹی سی سوئی دوسرے کو لگ گئی تو اس کا انفیکشن ادھر چلا جائے گا, اس کا وائرس ادھر چلا جائے گا. اس کا ہم اتنی جدید ریسرچ کے بعد سوئی دوسرے بندے کو نہیں لگا رہے, وہاں زنجیر ایک تھی, ماتمی 10 تھے. ایک ہی چھری دوسرے کے سر پہ. وہ کہہ رہے ہماری سائنس کہتی ہے کہ ایک بلڈ گروپ دوسرے کے ساتھ تب ملے گا اگر گروپ ملتا ہو. وہاں اس نے کہا جب یہ ماتمی ہلکے سے نکلتے تھے ہم گروپ دیکھتے تھے, سب کے علیحدہ ہوتے تھے, کوئی پازیٹیو تھا کوئی نیگیٹو تھا, لیکن جب ہلکے میں جاتے تھے پھر ایک دوسرے سے زنجیر پکڑ کے مارتے تھے. انہوں نے کہا ہم نے سمجھ لیا جب یہ ہلکے میں جاتے ان کا گروپ ایک ہی ہو جاتا. انہوں نے کہا ہم اس نتیجے میں پہنچے تھے, ہماری اتنی جدید ریسرچ اس نتیجے میں پہنچی کہ اگر آپ کے جسم پہ زخم ہے تو مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ پڑے. تھوڑی سی ڈسٹ پڑے گی انفیکشن پھیل جائے گا. انہوں نے کہا حد ہو گئی. وہ ماتم کرنے کے بعد پانی نہیں لگا رہے تھے, وہ کربلا کی مٹی اٹھاتے تھے. آخری لفظ کہہ کہ میں, کیونکہ بھائی خرم نے اشارہ دیا اللہ میرا آج کی شب کا صدقہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے. بندے کہتے ہیں جی زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو. میں نے پوری دنیا میں یہ بات پڑھی ہے. یہ بہت چھوٹا سوال ہے, بہت معمولی سوال ہے. کامران بھائی کے کسی سوزی سے بھی پوچھ لینا وہ بھی بتا دے گا. ہاں شیعہ گھر کے بچے کو یاد ہے کہ زنجیر زنی کا حکم قرآن میں کہاں ہم ثابت کرتے ہیں. یہ سوال بدلو, ہم سے سوال کرو کہ قرآن زنجیر سے ثابت کرو. کوئی سوال تو مشکل کرو, ہمیں جواب دیتے ہوئے بھی کوئی مزہ آئے. کڑا کیوں پہنتے ہو, کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو, زنجیر کیوں مارتے ہو. ہم نے تم سے کبھی پوچھا ہے کہ تم کیوں نہیں کرتے. اگر ہمارے ہاں سے سوال آئے تو لسٹ بڑی لمبی ہے, کچھ بھی ثابت نہیں ہونا, کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہونی. یہ کیا سوال ہے کہ زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو. سوال بدلو, ہم قرآن زنجیر سے ثابت کرتے ہیں. بابا جی مجمع جو پریشان میں پریشان اس لیے کہ قرآن کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھئی آپ سارے مسلمان ہیں. آج کوئی غیر مذہب کسی مولوی کے گھر جائے, وہ کہ جی موڈ بن گیا مسلمان ہونے کا, میں نے مسلمان بھی ہونا ہے, کلمہ بھی آپ کے ہاتھ پہ پڑھنا ہے.
لیکن پہلے یہ بتائیں جو قرآن میں لکھا ہے یہ سب ٹھیک ہے؟ مولوی کہے کہ تیری عقل ماری گئی ہے، یہ تو بالکل سچ ہے۔ وہ کہے گا یہ الہامی کتاب ہے، الہامی وحی سے آئی تھی، ہاں تمہارے اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، ہاں اس میں جو لکھا ہے سب ایسے ہی ہے۔ وہ کہ ایسے ہی ہے، جو اس میں لکھا ہے مسلمان اس پہ ایسے ہی عمل کرتے ہیں؟ مولوی کہا ہم بالکل ایسے ہی عمل کرتے ہیں۔ وہ کہا لے مولوی پروگرام بن گیا مسلمان ہونے کا، یہ ہے قرآن، اس میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا، مصر کے ایک دربار میں تھا، تمہارے قرآن میں پورا قصہ لکھا ہے کہ وہ آیا اور مصر کی عورتوں نے اسے دیکھا، بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹنی۔ جب وہ گزر گیا انہیں پھر پتا چلا ہمارے تو ہاتھ کٹ گئے۔ وہ قرآن بند کر کے کہا مولوی عقل مانتی ہے کہ جسم بھی کٹ جائے اور پتہ بھی نہ چلے؟ میں جا رہا ہوں، بالکل جا رہا ہوں، خون بھی نکلے اور تکلیف بھی نہ ہو، لے مولوی بن گیا پروگرام مسلمان ہونے کا، ایسا تو کر کے دکھا دے میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ مولوی دروازہ بند کرے گا، ماتمی دروازہ بند نہیں کرے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لائیں گے، ہم کہیں گے اب سوال کر، وہ کہے گا کیسے ہوا تھا، ہم زنجیر مار کے کہیں گے ایسے